ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، لیل رات، نہار دن، رات دن کے آنے جانے میں، والفلک اور کشتی، التی تجری فی البحر جو لے کر چلتی ہے دریا میں، بما ینفع الناس وہ سامان جو سامان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، یعنی وہ کشتیاں، وہ بحری جہاز جو تجارتی سامان لے کر چلتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء اور جو اللہ نے آسمان سے ماء یعنی پانی نازل کیا، فاحیا به الارض پھر اس پانی کے ذریعے زندہ کیا زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد، ویرانی کے بعد، بنجر ہو جانے کے بعد، وبث اور اللہ نے پھیلا دیے، فیہا اس زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانور، وہ تصریف ریاح ریاح ہوائیں اور ہواؤں کا پھیرنا، ہواؤں کو چلانا، والسحاب المسخر سحاب بادل مسخر لٹکا ہوا، بین السماء والارض وہ بادل جو لٹکا ہوا ہے، معلق ہے آسمان و زمین کے درمیان، یہ ساری باتیں ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش، رات و دن کا آنا جانا، بحری جہاز، کشتیاں جو سامان تجارت لے کر چلتی ہیں، آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اس کے ذریعے جو زمین زندہ ہوتی ہے، تمام جانور اور مخلوق جو زمین پر ہے، ہواؤں کا چلانا، اور وہ بادل جو زمین اور آسمان کے درمیان چلتے ہیں، مسخر ہیں، لآیات ان تمام چیزوں میں ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تو انسان میں اگر عقل ہو تو وہ یہ سارے نظام کو دیکھے اور اس کے ذریعے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ کتنا پیارا نظام رب العالمین نے بنایا کہ جس میں جتنا بھی غور کرتے جائیں اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا اور کچھ لوگ اللہ کے مقابلے میں اندادن بناتے ہیں، اندادن خدا، مد مقابل، یحبونہم کحب اللہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت، یعنی جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسی محبت وہ ان جھوٹے خداؤں سے، معبودوں سے، جھوٹے الہوں سے کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، جو محبت اللہ جیسی محبت ہوگی تو وہ محبت یہ ہوگی جیسے اللہ کو خدا سمجھتا ہے ویسا ہی وہ اس بت کو خدا سمجھے، تو خدائی میں جب برابر سمجھے گا تو پھر محبت میں بھی کیا ہوگی، برابری ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو خدا نہیں سمجھتا اور اس سے محبت کرتا ہے تو کبھی بھی اس کی محبت اور اللہ کی محبت دونوں برابر نہیں ہوگی، بلکہ در حقیقت اس سے جو اسے محبت ہوگی وہ اللہ کی وجہ سے ہوگی۔ مثلا خانہ کعبہ کو کوئی خدا نہیں سمجھتا، لیکن خانہ کعبہ سے پیار ہے، قرآن سے پیار ہے، مسجدوں سے پیار ہے، مکے سے پیار ہے، مدینے سے پیار ہے، اولیاء سے پیار ہے، فرشتوں سے پیار ہے، انبیاء سے پیار ہے، تو یہ سارا جو پیار، جو ساری محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے، کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، انہیں نسبت اللہ سے ہے، تو لہذا یہ محبت در حقیقت اللہ ہی سے محبت ہے، کیونکہ محبوب کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے، اور محبوب کا جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے محبوبوں سے محبت کیوں ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، تو لہذا جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کے محبوبوں سے محبت کرے، اور جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن اللہ کے محبوب اور محبوب اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے محبت نہ ہو تو در حقیقت اسے اللہ سے محبت نہیں، کیونکہ اللہ کی سے محبت ہوتی تو اللہ کے محبوب بندے سے بھی محبت ہوتی۔ اب آپ بتائیے، یہ آیت تو یہ درس دے رہی ہے، لیکن جس قرآن پاک کا میں نے بھی ذکر کیا اور جس میں غلط تفسیر کی گئی اس میں سارا زور اس پہ لگا دیا کہ جو انبیاء سے اور اولیاء سے محبت کرتے ہیں یہ مشرکین ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو ہماری محبت انبیاء سے، اولیاء سے، قرآن سے، خانہ کعبہ سے خدا سمجھ کر، الہ سمجھ کر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی وجہ سے کہ اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مومنین سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمیں محبت اللہ سے زیادہ ہے؟ یہاں بھی یہ فرمائے گا مومنین سب سے زیادہ محبت اللہ سے رکھتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ کسی اور سے محبت ہو سکتی ہے، ماں سے ہو سکتی ہے، باپ سے ہو سکتی ہے، بیوی بچوں سے ہو سکتی ہے، مال سے ہو سکتی ہے، لیکن وہ محبت غالب نہیں ہوگی۔ غالب محبت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ تو اس کا علم اس طرح ہوگا کہ جب یہ دنیا کی محبتیں اور اللہ کی محبت ٹکرا جائے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف دنیا کی باتیں ہیں، تو اگر وہ اللہ کے حکم کو فوقیت دے، اللہ کی محبت کو ترجیح دے، تو سمجھ جائیے کہ اسے اللہ سے سچی محبت ہے اور وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اگر ظالم دیکھ لیتے وہ وقت جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی قیامت کا وہ وقت وہ آج دنیا میں دیکھ لیتے، یعنی اسے جان لیتے، سمجھ لیتے، تو کہہ اٹھتے کہ ساری قوت تو اللہ ہی کے لیے، سارا اختیار تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جسے اختیار دے اسے ہی اختیار ملتا ہے، کہ ان جھوٹے خداؤں کو، بتوں کو اللہ نے کوئی مقام و مرتبہ نہ دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ رب العالمین نور قرآن سے ہم سب کو روشن اور منور فرمائے۔ اذ، یاد کرو جب، تبرأ الذین اتبعوا، تبرأ بیزاری کا اظہار کریں گے، اسے لفظی معنی ہے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن چونکہ یہ قیامت کا ذکر ہے، یاد کرو جب بیزاری کا اظہار کریں گے الذین اتبعوا، وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی سردار پیشوا، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے پیروی کی، یعنی پیروکار جو سرداروں کے کہنے پر چلے۔ وہ وقت یاد کرو جب کافروں کے سردار، کافروں کے پیشوا، وہ ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے جن لوگوں نے ان کا کہنا مانا، جو ان کے پیروکار ہوں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور رأو وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ٹوٹ جائیں گے، وَتَقَطَّعَتْ اور ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بِهِمُ الْأَسْبَابُ ان کے آپس کے تعلقات، کوئی تعلق اب باقی نہ رہے گا۔ یہ پیروکار ان سرداروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہم نے تمہاری پیروی کی، اب ہمیں بچاؤ، تو یہ کافر سردار ان سے کہیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اب جب یہ بے وفائی عام لوگ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے، لیکن پھر یاد رکھیں وقال اس کی لفظی معنی ہے اور کہا، لیکن یہاں پر مستقبل کا ذکر ہے، اور یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جب عربی میں مستقبل کے ذکر کے لیے ماضی کا صیغہ آئے، مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے پاسٹ ٹینس استعمال ہو، تو وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے، یہ یقیناً ایسا ہوگا۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، جنہوں نے اپنے جھوٹے پیشواؤں کا اور اپنے جاہل سرداروں کا، کافر سرداروں کا کہنا مانا، وہ کہیں گے لو اگر ان لنا کرتن، بے شک ہمارے لیے کرہ ہو، واپس پلٹ کر دنیا میں جانا ہو، فنتبرأ تو ہم بھی بیزار ہو جائیں گے، منہم اپنے سرداروں سے، کما تبرؤوا منا جیسا کہ وہ بیزار ہوئے ہم سے۔ یہ آیتیں
کافروں کو درس دے رہی ہیں، کیونکہ عام طور پر اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو چند لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور لیڈروں کو ماننے والی قوم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتی ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو گمراہی میں لیڈر ہیں یہ تمہیں کسی کام نہیں آئیں گے۔ جتنے بھی کفار ہیں وہ اپنے مالداروں اور حکمرانوں کے پیچھے چلتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے مالدار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مسلمانوں میں دیکھ لیں تو مسلمانوں میں جو بھی نیا فیشن آتا ہے تو وہ پہلے مالداروں میں آتا ہے، حکمرانوں میں آتا ہے۔ ہر نئی برائی مالداروں حکمرانوں میں آتی ہے اور پھر عوام جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اندھی بیری ہو کر ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اسی طرح آپ مختلف پارٹیوں کے لیڈروں کو دیکھ لیں کہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، نہ نماز کی پرواہ ہے نہ شریعت کی پرواہ ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں، وہ اپنے لیڈروں پر جان دیتے ہیں اور اپنے لیڈر کے کہنے پر وہ نہ شریعت کو دیکھتے ہیں، نہ اسلام کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ تو دنیا میں جن لیڈروں کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی گئی، یہ لیڈر، یہ سردار، یہ نواب، یہ حکمراں، یہ سیٹھ، یہ مالدار طبقہ کل بروز قیامت ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو فرمایا جب یہ لیڈر، یہ سردار، یہ نواب قسم کے لوگ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور وہ عذاب دیکھیں گے اور تعلقات ختم ہو جائیں گے، تو اب یہ پیروی کرنے والے جو ان کے پیچھے چلے ہیں وہ کہیں گے کاش ایک دفعہ پھر دنیا میں جانا نصیب ہو جائے، تو پھر ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اور کبھی بھی ان کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن اب کچھ ہو نہیں سکے گا، اب صرف حسرت ہی حسرت ہوگی۔ کذالک، اسی طرح یریہم اللہ اعمالہم، اللہ دکھائے گا انہیں ان کے اعمال، ان کے کام، حسرات علیہم، ان پر حسرتیں بنا کر، صرف ایک حسرت ہوگی کہ کاش دوبارہ دنیا میں جانا ہو۔ وہ اپنے اعمال دیکھ کر، اپنے کرتوت دیکھ کر شرمندہ ہوں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں، خارجین نکلنے والے، وہ ہرگز جہنم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ ہوں، بال بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، یا سیاسی لیڈر ہوں، یا اس طرح کے جو بھی لوگ ہوں، شریعت کے خلاف کسی کی فرمانبرداری نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کی خدمت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دیتے ہیں تو ان کا حکم بھی شریعت کے خلاف ہوگا تو نہیں مانا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صرف اور صرف اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔